ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ تھا کل مکمل ہو گیا، آج سے یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اور عام طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ جو صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں، عام طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ روزہ تو رمضان المبارک میں لازمی طور پہ ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے نہیں ہے۔ جب کبھی سال پورا ہو جائے جب زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن عام طور سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ نفل کرو فرض کے برابر، فرض کرو 70 فرض کے برابر، یعنی غیر رمضان میں کوئی 1 روپیہ صدقہ دے رہا ہے تو 1 کا 1 ہی ثواب ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہی 1 اگر دے رہا ہے تو 1 کے بدلے میں 70، بلکہ جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اس کے اعتبار سے ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عموماً زکوٰۃ نکالنے والے صاحب نصاب مالدار حضرات کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں حاصل ہو۔ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے۔ جیسے نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، جیسے روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، ایسی زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے ہی جیسے کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، نماز نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنا اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کوئی مالدار اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وہ الگ اس پر عذاب ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی آدمی سرے سے زکوٰۃ کی فرضیت کا ہی انکار کر دے تو علماء نے لکھا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اور نماز کو بہت سارے مقامات پہ ملا کے بیان فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر کے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں گے تو 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وہیں اللہ نے والدین کی اطاعت کے بارے میں فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں جہاں اکثر مقامات پہ اللہ نے اپنی عبادت کو بیان کیا، ساتھ میں والدین کی اطاعت کو بیان کیا۔ ایسے ہی نمبر 2، اللہ نے جہاں ایمان کو بیان کیا ہے وہاں اعمال صالحہ کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہیں تو انشاءاللہ یقینی طور پہ جنت کا داخلہ ہے، لیکن کسی کے پاس صرف ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیں یا سزا دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں نماز کو بیان کیا ہے، زکوٰۃ کو بھی بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو ساتھ ساتھ۔ اسی لیے حضرات مفسرین کرام نے، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے نماز کو اس کے منہ پر مار دیں گے، فرمائیں گے کہ میں نے تو زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا تھا، تم نے زکوٰۃ کو نماز سے الگ کیوں کر دیا ہے؟ لہذا یہ زکوٰۃ جو ہے نا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس پر بڑی بشارتیں بھی آئی ہے۔ کوئی آدمی اگر زکوٰۃ دیتا ہے نا، عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ دیں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا، 2.5% زکوٰۃ ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے دینا ہے، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اور کوئی کہے اگر کہ ہاں بھئی ہماری آنکھ دکھا رہی ہے، ہمارا دماغ بتا رہا ہے، عقل بتا رہی ہے کہ بھائی 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہم نے غریب کو دے دیا، اب ہمارا 2.5 روپے تو کم ہو گیا نا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور قسمیاں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، جو بندہ بھی زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے اس سے اللہ مال کم نہیں کرتا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمیاں بیان فرما رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہو تم 2.5%، تمہارے ذہن میں ہوگا 2.5% مال کم ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں نہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ مال تمہارا بڑھ رہا ہے۔ کیسے بڑھ رہا ہے میں عرض کروں گا۔ اور آگے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور وہ جو سود پر دیتے ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سودی کاروبار بھی مسلمانوں میں بہت بڑھ چکا ہے، یہ لعنت ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے والی ہے۔ جب کہہ دیا گیا قرآن و حدیث میں کہ یہ سود اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے،
تو کوئی جنگ کر کے تو کامیاب نہیں ہو سکتا نا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں یا سود پہ دیتے ہیں، تو ذہن میں یہ ہوتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، ہم نے 100 روپے سود پہ دیا، واپس کتنا آ رہا ہے؟ سمجھو 110 روپے آ رہا ہے۔ ہمارا دماغ دل یہ بتا رہا ہے کہ بھائی 10 روپے تو مال میں اضافہ ہوا نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کہہ رہے ہیں مال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ تمہیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ بظاہر سمجھ میں آیا کہ سود پر ہم نے 100 روپے دیا، 110 روپے آیا، 10 روپے کا اضافہ ہوا، بڑھ گیا، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کی نگاہ میں وہ بڑھا نہیں ہے بلکہ تمہارے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا؟ وہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو بظاہر لگ رہا ہے کہ 2.5% کم ہو گیا، لیکن نہیں، وہ کم نہیں ہوا بلکہ وہ اضافہ ہونے والا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، کون لوگ زکوٰۃ دیں گے؟ صاحب نصاب جو بھی ہیں ان کو زکوٰۃ دینا ہے۔ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ زکوٰۃ دینا بڑے مالداروں کا کام ہے، بڑے پیسے والوں کا کام ہے، بڑے سیٹھوں کا کام ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے ان کا کام ہے۔ نہیں، آپ سمجھیں کہ اللہ نے کہا زکوٰۃ ان کو دینا ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب ہوتا کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ 7.5 تولہ کیا ہے؟ عام طور سے تولے کا چلن نہیں ہے، تو علماء نے کہا 7.5 تولہ کا اگر گرام میں حساب لگائیں گے تو 87.5 گرام ہوتا ہے۔ پھر بہت سارے لوگ کہیں گے یہ 87 کیا ہوا، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو اردو نہیں سمجھ رہے ہیں، اردو کی گنتی ان کو نہیں آتی ہے، اردو انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ عجیب بات ہے۔ خیر چلو 87.5 گرام کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ 80 پر 7 اور آدھا، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا۔ 80 پر 7 اور آدھا گرام سونے کا جو مالک ہو وہ صاحب نصاب ہے، یا پھر 612 گرام چاندی کا مالک ہو وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ کسی کے پاس سونا چلو 20-25 گرام ہے لیکن چاندی اور ہے، دونوں ملا کر اگر چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے پوری، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ یا کسی کے پاس اتنی رقم ہو جس سے 612 گرام چاندی خرید سکتا ہو، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ یا کسی کے پاس مال تجارت ہے اور مال تجارت میں اتنی رقم ہے، اتنا مال ہے جس سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، اپنا حساب لگا سکتا ہے کون صاحب نصاب ہے، کون صاحب نصاب نہیں ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہیں، تھوڑا ہے تھوڑا دو، زیادہ ہے تو زیادہ دو، لیکن صاحب نصاب اگر ہیں تو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا۔ اور اگر زکوٰۃ آپ نہیں دیتے ہیں، اس کی وعید کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑی سخت ترین وعید، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ اللہ اکبر۔ پوری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی صاحب نصاب ہیں، اور ولا ينفقونها زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کیا ہوگا ان کا؟ قیامت کے دن یہی ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کے آگ میں تپا کر اس آدمی کے پیشانی کو داغا جائے گا۔
اس آدمی کے پہلو کو داغا جائے گا، اس آدمی کے پشت کو داغا جائے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، اس کا وہ مال سونا اور چاندی کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ میں تمہارا مال ہوں جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا، آج اس کا مزہ چکھو۔ تو کوئی آدمی اگر صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ اگر ادا نہیں کرتا ہے تو یقینی طور پر اس آیت کا مصداق ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے، بھئی ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ سونا چاندی تو رہتے ہی ہے نا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت نے صحابہ کو پریشان کر دیا ہے، ہر آدمی کے پاس سونا چاندی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس سونا اور چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرتے ہوں۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے سونے چاندی کا، یا اس کے پاس جو بھی سرمایہ ہے، پیسہ ہے، اس کی زکوٰۃ اگر وہ ادا کر رہا ہے تو یقینی طور پر اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے، میں نے کہا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو بھی اللہ کے لیے خرچ کیا جائے گا اس مال میں اللہ کم نہیں کرے گا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ شیطان جو ہے نا، الشیطان یعیدکم الفقر، وہ فقر سے ڈراتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ مالدار جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، وہ اپنے مال سے صدقات دینا چاہتا ہے، غریبوں کو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، تو شیطان الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان اس کے دل میں ڈر ڈالتا ہے، بھئی اس طرح مال خرچ کرتے رہو گے تو تمہارا مال سب ختم ہو جائے گا، بھئی اس طرح سے 2.5% نکالتے رہے مال تمہارا سب خرچ ہو جائے گا، یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے خیال۔ اللہ فرما رہے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اگر آدمی زکوٰۃ میں، صدقات میں، اللہ کے راستے میں، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے غریب ہو جاؤ گے، کتنے غریبوں کو دو گے؟ اور وہی شیطان یأمرکم بالفحشاء، اور جب برائی کے راستے میں خرچہ کرنے کا موقع ہے شیطان کہتا اور کرو اور کرو اور کرو، شادی بیاہ کا موقع ہے شیطان کہتا اور کرو، دل میں کیا خیال ڈالتا ہے؟ بھئی تم نے اپنا کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، کسی کا لوٹ نہیں لیا، کسی کا ڈاکہ نہیں تمہیں ڈال دیا ہے، چوری نہیں کر لیا ہے، تم نے کمایا ہے، تمہاری زندگی اور خرچہ کرو۔ برائی کے موقع پر، عیاشی کے موقع پر، سیر و تفریح کے موقع پر پیسہ آ گیا، چلو سیر و تفریح کر کے یورپ کی تفریح کر کے آ جائیں گے۔ بڑے لوگ، بڑے پیسے والے امریکہ اور لندن دوسرے ممالک کی تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہوئے پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ، اب وہ عمرہ بھی ایک ٹور ہو گیا، ایک تفریح بن گیا ہے، بہت سارے لوگ چلو تفریح ہو جاتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، وہی شیطان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈراتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، وہی شیطان برائی کے راستے میں، فضول خرچی کے راستے میں، عیاشی کے راستے میں، برے راستوں میں خرچ کرنے پر ابھارتا ہے، کرو کرو، اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ مال کس لیے کمایا جاتا ہے؟ ایک طرف تو یہ شیطان کا وعدہ ہے، دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ ایک طرف شیطان وعدہ کر رہا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اچھائی کے کاموں میں مت کرو، برائی میں خوب کرو، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، غریبوں کے لیے خرچ کرو گے
زکوٰۃ اور صدقات میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں مغفرت عطا کرے گا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے اللہ مغفرت تو آخرت میں ملنے والی ہے، دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں صرف آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا۔ وَفَضْلًا، دنیا میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہم عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی آدمی غریبوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، طالب علموں کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ آخرت میں مغفرت دیں گے، اور دنیا میں اللہ کیا دیں گے اس کو؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ زکوٰۃ و صدقات دینے سے آج تک کوئی تباہ و برباد نہیں ہوا ہے۔ ہاں، جو لوگ مال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں، ایک حدیث میں ہے ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، دنیا میں کہیں بھی کوئی مال اگر ضائع ہو رہا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع و برباد ہو رہا ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ دے دیتا ہے مال کی تو وہ اللہ کی حفاظت کے ذمے میں چلا جاتا ہے، اور جب آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے ہر طرح کے شرور و فتن اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی ضرور زکوٰۃ نکالیں گے۔ انشاءاللہ سب لوگ ارادہ کرو، جو بڑا مالدار ہو، چھوٹا ہو، جو بھی صاحب نصاب ہو، طے کرو ارے بھائی جس اللہ نے دیا ہے اس اللہ کے لیے اگر آپ خرچ کرو گے تو اللہ غریب و فقیر تو نہیں بنا دے گا نا۔ اور اس کی مثال ہے کہ اللہ بڑے غیور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑا غیرت مند ہوں، اور فرمایا کہ اللہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے۔ اور غیرت مند کا کام کیا ہوتا ہے؟ دو دوست ہیں، ایک دوست نے دوسرے دوست کو چائے پلا دیا، دوسرا دوست غیرت مند ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ میرے دوست نے چائے پلایا ہے، ہم بھی چائے پلائیں گے، ہم بھی کھانا کھلائیں گے، ہم بھی بریانی کھلائیں گے، یہ ہماری غیرت بتاتی ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑے غیرت والے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہم خرچ کریں گے اللہ محروم کر دیں گے؟ اللہ ہمیں فقیر کر دیں گے؟ اللہ غریب بنا دیں گے؟ نہیں، اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ اور ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن بہرحال وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کو میں اور انشاءاللہ موقع ہوا تو عرض کروں گا، لیکن آپ طے کریں کہ جن لوگوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہیں، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں گے، اور زکوٰۃ نکال کر مستحق افراد تک پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے اقیم الصلاۃ کا، نماز قائم کرو، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرو یعنی اچھی طرح نماز پڑھو۔ ایسی اللہ نے نہیں کہا زکوٰۃ کو نکال کے بھڑکا دو، نہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ ادا کب ہونا ہے؟ جب مستحق افراد تک زکوٰۃ پہنچے تو زکوٰۃ ادا ہونا ہے۔ اگر مستحق تک نہیں پہنچا تو وہ زکوٰۃ ادا ہونے کا سوال نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں دوستوں اور بزرگوں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو زکوٰۃ اصول کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، جو چندہ کرنے والے ہیں، جو سفراء ہیں، اور دوسری بات ان سے عرض کرنا ہے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، جن کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ دونوں طبقے سے میں مختصر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ان حضرات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو زکوٰۃ اصول کرتے ہیں، اور عام طور سے زکوٰۃ اصول کرنے والے یہ مدارس کے سفراء ہوتے ہیں۔ ویسے اسکول والے بھی اب چندہ وصول کر رہے ہیں، کالج والے بھی چندہ وصول کر رہے ہیں، ہاسپٹل والے بھی چندہ وصول کر رہے ہیں، ادارے والے بھی چندہ وصول کر رہے ہیں، مختلف انداز سے مختلف سطح پہ بہت سارے لوگ چندہ وصول کر رہے ہیں۔ لیکن مدارس کا چندہ کرنے والے اکثر وہ ہیں جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، بڑے شیخ الحدیث ہیں،
ایسے لوگ ہیں یہ چندہ وصول کرنے والوں سے میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، جو بڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، بھئی آپ کا یہ علماء کا ایک طبقہ ہے، خوددار ہے، غیرت مند ہے، عزت دار ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ چندے کے لیے، خدا کے لیے اپنے وقار کو مجروح مت کیجئے، خدا کے لیے اپنی عزت کو پامال مت کیجئے، اپنے خودداری سے آپ سودا مت کیجئے۔ آپ کسی مالدار کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے جا رہے ہیں، اور اگر وہ مالدار پیشانی پہ بل لاتا ہے، وہ مالدار آپ سے ترشروئی کے ساتھ بات کرتا ہے، یا مالدار ٹال مٹول کے ساتھ بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں خاموشی کے ساتھ آپ آ جائیے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ وہاں ان کے ساتھ آرگومنٹ شروع کر دیں، بحث مباحثہ شروع کر دیں، یا بار بار گرگرانا شروع کر دیں، یا بار بار بلا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنی عزت خود کرنی ہوگی۔ اور بہت سارے ایسے علماء ہیں، اللہ اکبر، پوری زندگی انہوں نے گزار دی، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے سوال نہیں کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا ندوے کے ایک استاد تھے، 40 سال تک حدیث پڑھایا ہے، 25-30 سال کی عمر میں شروع کیا ہوگا پڑھانا، 40 سال پڑھایا، 70 سال کی عمر ہوگی، 70 سال اتنے بڑے مدرسے میں پڑھانے کے باوجود اتنا پیسہ نہیں تھا۔ اہلیہ بیمار پڑ گئی تو علاج کرا لیں، پیسہ نہیں تھا۔ خیر بیمار پڑی، ہاسپیٹل لے گئے اہلیہ کو، اور ہاسپیٹل 2-3 دن رکھا، پھر لے کے آ گئے۔ مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں میرے استاد محترم تھے، میں ملنے گیا، میں نے پوچھا اماں کا کیا حال ہے؟ ہمارے استاد محترم نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے ہاسپیٹل سے بلا لیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں بیٹے، میرے پاس پیسہ نہیں تھا ہاسپیٹل میں دینے کے لیے، اس لیے لے کے آ گیا ہوں، گھر پہ علاج ہوگا، اللہ کی مرضی جو چاہے وہ ہوگا۔ پھر مولانا کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ کے تو شاگردوں کی بڑی تعداد ہے، بہت سارے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ اشارہ کر دیتے۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت رونے لگے، فرمایا خدا کی قسم پوری زندگی میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا ہے۔ یہ علماء جو آپ کے پاس آتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں آتے ہیں، خدا کے لیے ان کی قدر کیجئے۔ اور شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے بہت سارے سفرہ مدرسہ چلانا ہے، اللہ کے بندے مدرسہ چلانا اللہ کا کام ہے، اللہ چاہیں گے چلائیں گے، جب تک چاہیں گے چلائیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں چلائیں گے۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الحدیث، بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ انگریزوں کے زمانے میں مدرسہ حضرت کا چل رہا تھا، انگریز نے CID بھیجا حضرت کے پاس کہ پتہ چلاؤ ان کے پاس سرمایہ آتا کہاں سے ہے۔ حضرت مصلی پہ بیٹھے رہتے اور مدرسے کے خرچ کے لیے لوگ آتے، حضرت مصلی کے نیچے سے پیسہ نکالتے دیتے۔ اب وہ CID جو آیا مہمان خانے میں تھا حضرت کے پاس، سمجھ میں بات نہیں آئی، کچھ دنوں کے بعد جانے لگا، اور اس نے حضرت کو اپنی جیب سے ایک رقم نکال کے چندے کے طور پر مدرسے کے لیے دیا، اور اجازت چاہی جانے کی۔ حضرت نے پوچھا بھئی آپ کون، کیا بات، کیوں آئے تھے؟ تو اس نے کہا حضرت میں اصل CID ہوں، اور حکومت نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم پتہ لگائیں یہ مدرسہ کہاں سے چلتا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا دیکھا؟ کہا نہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہاں سے چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے پوچھا ابھی آپ نے جو مدرسے کو پیسہ دیا ہے یہ کس نے کہا آپ کو دینے کے لیے؟ اس نے کہا میرے دل نے کہا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ایسی اللہ دلوں کو متوجہ کرتا ہے، اللہ دلوں کو مائل کرتا ہے، مدرسے کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ تو مدرسہ چلانے کے لیے اپنی عزت کو پامال مت کیجئے، اپنے وقار کو مجروح مت کیجئے۔ بہت سارے مالدار ہیں، حضرت صبح آ جاؤ، صبح آ گئے، کیا صبح صبح ہی آ جاتے ہیں، شام کو آ جاؤ، شام کو گئے تو کل آ جانا، کل آنا تو پرسوں آ جانا، یعنی خام خواہی پریشان کرنا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے علماء سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہرگز ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ کی عزت کا سودا ہو، جہاں آپ کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو۔ مدرسہ چلنا چلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا مدرسہ ہے نا، اس کی بنیاد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنیاد ڈالا ایک اصول بنا کے رکھا تھا
اصول ہشتگانہ کے نام سے 8 پوائنٹ ہیں، اس کی بنیاد میں مدرسہ چلانا ہے۔ 100 سال سے زیادہ سے مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ، کوئی روک نہیں سکتا ہے، بڑی کوششیں ہوئی۔ اس میں ایک اصول یہ ہے کہ حکومت وقت سے کسی طرح کی امداد نہ لی جائے، کوئی مالی مدد نہ لیا جائے۔ جب ہندوستان میں کانگریس کی گورنمنٹ بنی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے بڑے پاورفل آدمی تھے اور منسٹر تھے، اور جب وہ دارالعلوم دیوبند گئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری حکومت ہے، اپنی حکومت ہے، دارالعلوم کے لیے آپ چندہ لے لیجئے حکومت کی طرف سے۔ ذمہ داروں نے کہا نہیں بھائی، ہمارے ادارے کا اصول ہے حکومت کی طرف سے ہمیں نہیں لینا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ کہ کسی ایک مالدار کے حوالے مدرسہ کبھی مت کرنا۔ تاریخ میں ایسے مالدار ملے جنہوں نے کہا بھائی پورا مدرسہ دے دو، اب دارالعلوم کا سالانہ خرچ تقریباً 50 کروڑ ہے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ آئے جن کی صنعتیں تھی، تجارتیں تھی، بھائی پورا مدرسہ دے دیجئے، ہم چلا لیں گے، آپ چندہ چھوڑ دیجئے۔ لیکن حضرت نے لکھا نہیں، کسی ایک مالدار کے حوالے مت کرنا۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ اس کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک مالدار میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک مدرسے کا تذکرہ کیا کہ اس مدرسے کو میں بڑی رقم چندے میں دیتا تھا، بڑی رقم بتایا انہوں نے، بڑی رقم چندے میں دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا اس کے محتمین صاحب سے ان کی کچھ بات بن گئی، یہ کچھ چاہتے تھے، یہ گئے، جو ان کا اعزاز و اکرام ہونا چاہیے تھے، جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ چندہ بند کر دیا دینا۔ اللہ کے بندے، تمہارے بند کر دینے سے مدرسہ نہیں بند ہو گیا، مدرسہ پہلے بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ تم اپنی زکوٰۃ کی رقم مدرسے کو دے رہے تھے، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو رہی تھی، اور وہ طلبہ جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اللہ نے قبول نہیں کیا، آپ نے دینا چھوڑ دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کسی ایک مالدار کے حوالے اگر مدرسہ کر دیا، اپنی منمانی شروع کر دے گا، میری یہ بات مانو، میری وہ بات مانو، میرا یہ چلنا، میرا وہ چلنا۔ اور اگر یہ نہیں بھی چاہے گا، کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کی حالت یکساں رہے؟ کل ہو کر کے اس کا کاروبار ختم ہو گیا، دینے کی طاقت نہیں رہی، اور آپ عوام سے کٹ گئے، پھر کیسے نظام بنے گا؟ اس لیے علماء نے کہا نہیں، کسی ایک پر نہیں۔ تو بہرحال ایک بات تو مجھے ان چندہ کرنے والوں سے کہنا ہے کہ اللہ کے لیے آپ بحث مباحثہ نہ کریں، بلا وجہ آپ اپنی عزت کو پامال نہ کریں، اپنے وقار کو مجروح نہ کریں۔ کوئی اگر چندہ نہیں دیتا ہے 1000 بار نہ دے، آپ دوبارہ رخ مت کیجئے۔ جو پیشانی پہ بل لاتا ہے، جو آپ کو بلا وجہ ٹرخانا چاہتا ہے، آپ اپنی غنا سے بتا دیجئے کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، اور مدرسہ چلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ چاہیں گے تو چلے گا، اللہ نہیں چاہیں گے بند ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں چلا بھائی۔ تو اس لیے ایک کام تو ان کو کرنا چاہیے، اور دوسرا کام ان کو کہ جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، جن کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، جن پہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اللہ کے بندے، جب تمہارے پاس کوئی غریب آئے، جب تمہارے پاس کوئی محتاج آئے، تمہارے پاس جب کوئی سفیر آئے، علماء نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، جیسے تم اللہ کے بندے ہو، جیسے تمہارے 2 ہاتھ ہیں، تمہارے 2 پاؤں ہیں، تمہارے 2 کان ہیں، تمہاری 2 آنکھ ہیں، تمہاری زبان ہے، ویسی اس کی بھی ساری چیزیں ہیں۔ جیسے تم دنیا میں ماں کے پیٹ سے آئے ہو، تمہارے سامنے جو کھڑا ہے محتاج بن کر، وہ بھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اللہ نے اس کو تمہارے سامنے کھڑا کیا ہے۔ تم اگر اپنی مالداری کو دکھاؤ گے، تم اپنے غرور کو دکھاؤ گے، کوئی بعید نہیں ہے اللہ تم کو بھی کسی اور کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دے۔ ہو سکتا ہے نا بھائی؟ جیسے اللہ نے کسی بندے کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ سعادت سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے دے دیجئے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں ہے، عزت کے ساتھ تو پیش آؤ، اخلاق کے ساتھ تو پیش آؤ، محبت سے تو معذرت کرو، جھڑکیاں مت دکھاؤ، پیشانی پر بل مت لاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔
تو جو چندہ دینے والے حضرات ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے۔ کوئی کہے میں نے کمایا ہے، قارون کا فلسفہ، قارون پر جب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، قارون کہتے دنیا کا بڑا مالدار تھا، بہت بڑا مالدار، بڑا خزانہ مل گیا تھا، تورات کا حافظ بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ قارون نے دیکھا میرے پاس خزانہ ہے، اور یہ موسیٰ جو ہیں نبوت ملی تو لوگوں نے سرداری بھی ان کو دے دی، دل میں حسد تھا، مال نہیں کچھ نہیں، اور مالدار سردار بھی بن گئے، نبی بھی بن گئے۔ لہذا جب آیت نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، احسن کما احسن اللہ الیک ولا تنس فی الدنیا ولا تنس نصیبک فی الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ بھئی اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا اللہ کے احسان ہے نا۔ ایک بد دماغ کہتا ہے میں نے میری محنت سے کمایا ہے، جیسے قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے میرے ہنر مندی سے کمایا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، عقل سے کمایا، عقل دینے والے اللہ ہے نا۔ کوئی کہے میں نے میرے عقل سے کمایا ہے، عقل کہاں سے لائے تم؟ عقل دینے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے نا۔ تمہارے اندر صحت تھی، صحت دینے والے بھی اللہ، راستہ بتانے والے بھی اللہ، ہر اعتبار سے آپ سوچے تو مال دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے چاہے بغیر نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا بھئی زکوٰۃ فرض ہے، اللہ نے احسان کیا ہے، تم غریبوں پر احسان کرو، غریبوں کو دو۔ اچھا یہ جو زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے نا، علماء نے لکھا ہے اس کی بھی حکمت ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کے دل میں ہماری محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ نے آرڈر دیا 2.5% دو، اب جس کے دل میں اللہ کی زیادہ محبت ہوگی وہ 2.5% کیا اور بڑھ کے دے گا، کم نہ ہونے پائے، اور جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی ہرگز نہیں دے گا۔ تو اللہ یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے حکمت یہ ہے، دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ جو ہے کیا کرتا ہے، میری محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے۔ دوسری حکمت علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کے اندر یہ حکمت ہے کہ آدمی کے دل سے اللہ تعالیٰ مال کے حرص کو، لالچ کو، بخل کو، طمع کو نکالنا چاہتے ہیں۔ جو آدمی مال خرچہ کرنا شروع کرے گا نا، اللہ کے راستے میں غریبوں کو دینا شروع کرے گا نا، ظاہر سی بات ہے اس کے دل سے یہ لالچ مٹ جائے گی۔ اور آج جو یہ مدارس چل رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑا نظام ہے مدرسے کا جو چل رہا ہے، اور علم دین کی اشاعت اس سے ہو رہی ہے۔ اور مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے معلوم؟ کم تنخواہوں پہ اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے معمولی کھانوں پہ، سادہ کھانوں پہ، مدرسے کا کھانا سادہ، مدرسے کی رہائش سادہ، مدرسے کا سونا بستر سادہ، ہر چیز سادگی پر۔ وہاں کے اساتذہ کی تنخواہیں معمولی، پوری زندگی گزر جاتی ہے، اخیر عمر میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کا علاج کر سکیں، ایسے حالات۔ اور ابھی ایک صاحب مولانا احمد صاحب ہیں، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ حیرت مولانا احمد صاحب ہیں، کہتے ہیں حیدرآباد کی بات نقل کر رہے تھے وہ، کہ حیدرآباد میں 200 باصلاحیت علماء، باصلاحیت میں کہہ رہا ہوں، یہ ٹیلنٹڈ علماء جن کے اندر صلاحیت بھرپور ہے، 200 باصلاحیت علماء نے مسجدوں کو، مدرسوں کو چھوڑ کر آئی ٹی کمپنیوں میں ملازمت شروع کر دیا ہے۔ یہ یوٹیوب ہے اور جو فیس بک ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں، وہاں ملازمت انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ کم سے کم وہاں ان کی تنخواہیں 50,000 روپے ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آرام سے گھر کا کام ان پیسوں سے چل جاتا ہے۔ مدرسوں میں آپ چلے جائیں، کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 10 سے 15 20 ہو گیا۔ مسجدوں میں چلے جائیں، 15 20 25 ہو گیا۔ اور جو باصلاحیت علماء ہیں مدرسے میں اسی لیے نہیں ٹکتے ہیں، وہاں محتمین کی دہشت ہوتی ہے اور محتمین کی چاپلوسی ہوتی ہے،
اور مسجدوں میں اس لیے باصلاحیت نہیں ٹکتے ہیں، یہاں متولیانہ جو نظام ہوتا ہے، یہاں کا جو نظام ہوتا ہے، گویا کہ ایک حکومت ہوتی ہے ان کی، اب باصلاحیت علماء اپنے اوپر حکومت نہیں چلانے دیکھ سکتے ہیں وہ، لہذا 200 باصلاحیت علماء نے مسجد و مدرسہ کو چھوڑ دیا، آئی ٹی کمپنیوں میں ملازمت شروع کر دیا۔ آپ نے کچھ سمجھا کہ کس کا نقصان ہوا؟ امت کا نقصان ہوا ہے۔ امت باصلاحیت علماء سے محروم ہو گئی ہے۔ ہزاروں علماء میں سے چند علماء ہوتے ہیں جو باصلاحیت نکلتے ہیں اور مسجدوں میں آئیں، یہاں بھی ایک چاپلوسی کا نظام بنا ہوتا ہے، ایک حکومت کا نظام ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارا گھر نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی حکومت چلنی چاہیے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے، شریعت کا حکم چلنا چاہیے۔ آج جو مسجد میں آتا ہے وہ اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے، اور وہاں جو عملہ ہوتا ہے، کیا امام ہیں، کیا خطیب ہیں اور کیا مؤذن ہیں، سب چاپلوسی کرانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اچھا آدمی تو یہ کام نہیں کرے گا نا، کوئی باصلاحیت آدمی تو یہ کام نہیں کرے گا نا بھائی، کم تنخواہوں پہ اور اس طرح چاپلوسی بازی نہیں کرے گا۔ امت باصلاحیت علماء سے محروم ہو رہی ہے، وجہ یہی ہے۔ آپ مسجدوں میں جا کے دیکھیں، مدرسوں میں جا کے دیکھیں کیا قحط پڑا ہوا ہے، باصلاحیت علماء، تنخواہیں کم ہیں، یہ حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ محتمیم صاحب کہیں گے ہم نے مدرسے کی عمارت بڑی بلند کر دی، ٹھیک ہے۔ متولی صاحب کہیں گے ہم نے مسجد کو بہت عالیشان بنا دیا، ہم نے ماربل لگا دیا، ہم نے گرانائٹ لگا دیا، ہم نے بہترین کارپیٹ بچھا دیا، ہم نے ٹوائلٹ میں کارپیٹ لگا دیا اور ہم نے اے سی لگا دیا۔ ہم نے 20 سال 25 سال ہم نے مسجد کی، اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے۔ یہ بات تو اللہ کے پاس جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا نا کہ آپ نے جو کیا ہے، اللہ کے پاس جاؤ گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ ارے مسجد کی رونق جو ہے علماء سے ہے، مسجد کی رونق اچھا مؤذن ہو، مسجد کی رونق اچھا امام ہو، مسجد کی رونق اچھا خطیب ہو، یہی تو رونق ہے نا۔ اور کوئی بھی اچھا ایسی جگہ نہیں جا سکتا ہے جہاں اس طرح نظام بنے، چاپلوسی کا نظام ہو، چمچہ گیری کا نظام ہو۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ایسے مسجدوں کو، ایسے مدرسوں کو، ایسے اساتذہ کو آپ کے پاس جائیں، عزت و آبرو کے ساتھ ان کو دیجئے، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے وہ مانگنے نہیں آئے ہیں۔ وہ مدرسے میں جو غریب طلبہ ہیں بیچارے، جو یتیم ہیں، ان کے لیے وہ آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف کہ جو حضرت آئے ہیں، بڑے حضرت، بڑا جبہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ اپنے لیے آئے۔ اللہ کے بندے، وہ اپنے لیے نہیں، کوئی اپنے لیے رسید کاٹ کے چندہ نہیں لیتا ہے۔ ان مدارس کے لیے جہاں بچے تعلیم، اور مدارس میں اکثر غریب طلبہ ہی اور یتیم طلبہ ہی، ایسے بچے جن کے ماں باپ کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا سارا نظام مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، پوری عاجزی کے ساتھ، پورے تواضع کے ساتھ، اللہ نے مال دیا ہے، جھک جائیے، تواضع اختیار کیجئے، اللہ اور عطا کرے گا۔ اگر آپ غرور کریں گے، تکبر کریں گے، آنے والوں کو جھڑکیں گے، ڈانٹیں گے، تو مفتی شفیع صاحب نے کہا ذہن میں رکھو، جیسے اللہ نے کسی کو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے پر بھیجا ہے، مجبور کیا ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، تم کو بھی کبھی مجبور کر سکتی ہے اور تم بھی دوسرے کے دروازے پر جا سکتے ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو چندہ لینے والے ہیں، پھر میں ان سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنی عزت کو پامال مت کیجئے۔ آپ کی ذمہ داری، ایک بار آپ نے کہہ دیا، اگر وہ مالدار دے رہا ہے چندہ الحمدللہ، نہیں دے رہا ہے وہ اپنا چندہ اپنے پاس رکھے۔ آپ بلا وجہ بحث مباحثہ مت کیجئے، بلا وجہ لڑائی جھگڑا مت کیجئے، اس سے علماء کا طبقہ بدنام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔